بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کلائنٹ سرور ماڈل. ویب ٹیکنالوجی کا لیکچر نمبر ہے 2. آج ہم ڈسکس کریں گے کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے یا کلائنٹ سرور آرکیٹیکچر بھی اس کو کہتے ہیں. اس کے اندر سنگل ٹائر آرکیٹیکچر کو دیکھیں گے. 2 ٹائر آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے, 3 ٹائر آرکیٹیکچر اینڈ n ٹائر آرکیٹیکچر کو ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کلائنٹ سرور ماڈل کیا ہوتا ہے. کلائنٹ سرور ماڈل یہ 2 کمپوننٹس ہیں, یعنی کلائنٹ اور سرور. کلائنٹ ایک ایسی ڈیوائس ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے, یعنی کلائنٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, جس پہ کلائنٹ یوزر ریکویسٹ بھیجتا ہے سرور کو. جیسے فار ایگزامپل ہم لوگ فیس بک اگر چلانا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فیس بک کا پیج اوپن ہو, تو ہم اپنے کمپیوٹر پہ ٹائپ کرتے ہیں www.facebook.com اور یہ ریکویسٹ سینڈ کر دیتے ہیں. یہ ریکویسٹ جاتی ہے سرور کے پاس. سرور ہماری ریکویسٹ کے مطابق ہمیں وہی پیج نکال کے دیتا ہے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. یعنی فیس بک اگر ہم نے اس کو ریکویسٹ کیا کہ فیس بک کا پیج نکال کے دے, تو وہ ہمیں فیس بک ہی نکال کے دیتا ہے. یعنی کہ کلائنٹ نوڈ جو ہوتی ہے وہ ریکویسٹ کی سروس کرتی ہے سرور کو, اور جو سرور سائڈ ہوتی ہے, سرور نوڈ ہوتی ہے, وہ ہمیں سروسز پرووائڈ کرتا ہے. یہ ایک سمپل پاپولر آرکیٹیکچر تھا, کیونکہ اس کے اندر کلائنٹ اور سرور کو ڈسکس کیا گیا تھا, اور اس کو کلائنٹ سرور نیٹ ورک بھی کہتے ہیں یا نیٹ ورک کمپیوٹنگ ماڈل کہتے ہیں. کلائنٹ سرور ماڈل کے اندر جو کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ ایک ہے پریزنٹیشن, لاجک اور ڈیٹا ایکسیس. پریزنٹیشن نام سے ظاہر ہے کہ کسی چیز کو پریزنٹ کرنا, ظاہر کرنا. اس کے اندر ان پٹ آؤٹ پٹ جو ڈیوائسز ہوتی ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یعنی ان کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح ہم جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں ان کو کنٹرول کرنا ہے, یا آؤٹ پٹ ڈیوائسز ہیں ان کو کس طرح مینیج کرنا ہے. اور ڈیٹا کی ویلیڈیشن آ جاتی ہے اس کے اندر, کیونکہ جو بھی ڈیٹا آ رہا ہے وہ ایکوریٹ ہے بھی نہیں, اس کی ویلیڈیشن دیکھی جاتی ہے. اور ڈیٹا پریزنٹیشن دیکھا جاتا ہے کہ ڈیٹے کو کس طرح ظاہر کرنا ہے. جب ہم کسی ایک چیز سائٹ پر ریکویسٹ کرتے ہیں تو کیا وہی ایکوریٹ ہمیں ڈیٹا مل رہا ہے کہ نہیں, یہ ڈیٹا ویلیڈیشن کہلاتا ہے. جب کہ وہ جس طرح ہم ڈیمانڈ کریں گے, کہ فار ایگزامپل ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ویڈیو فارم چاہیے تو ہمیں وہ ویڈیو فارمیٹ میں ہی ملے, یا اگر ٹیکسٹ فارم کے اندر لکھتے ہیں تو ٹیکسٹ فارم ہی ہمیں ملے. جس طرح کی ڈیٹا ہوگا اسی کے مطابق اس کو پریزنٹ کرنا. لاجک کیا ہوتا ہے؟ لاجک بزنس پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لاجکس کوئی ہو سکتی ہیں, کوئی پروسیجرز ہو سکتے ہیں, اس کے اندر آ جاتے ہیں. ڈیٹا ایکسیس سے مراد کہ ڈیٹے کو سٹور کرنا اور ریٹریو کرنا, کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ ہم اگر ایکسیس کرتے ہیں, یہ ڈیٹا ایکسیس کے اندر آتا ہے. کلائنٹ سرور ماڈل یہ ایک ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ہے. یہ جو کمپیوٹرز ہیں, موبائل فارم ہوگی, ٹھیک ہے, اس سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں انٹرنیٹ کے تھرو, یہ سرور کے پاس جاتی ہے, اور سرور ہمیں اسی ریکویسٹ کے اگینسٹ ہمیں سروسز پرووائڈ کرتا ہے. یعنی جس طرح کی ہم ریکویسٹ کریں گے سرور ہمیں اسی کے حساب سے سروسز مہیا کرتا ہے. اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا ضروری ہے, کیونکہ انٹرنیٹ کے بغیر ہم لوگ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. ٹائپس آف کلائنٹ سرور ماڈل یا آرکیٹیکچر, یہ 1 ٹائر آرکیٹیکچر, 2 ٹائر آرکیٹیکچر, 3 ٹائر آرکیٹیکچر اور n ٹائر آرکیٹیکچر. ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 1 ٹائر آرکیٹیکچر کیا ہوتا ہے. تمام کلائنٹس یا سرور کنفیگریشن سیٹنگز, یوزر انٹرفیس انوائرمنٹ, ڈیٹا لاجک اور مارکیٹنگ لاجک سسٹم, یہ سیم سسٹم کے اوپر ہی ہوتی ہیں. یعنی ایک ہی سسٹم کے اوپر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. یعنی جتنی بھی کنفیگریشن کی سیٹنگ ہوتی ہیں ایک ہی کمپیوٹر کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, ایک ہی سسٹم کے اوپر کرتے ہیں, اسی کے اوپر ہمیں انٹرفیس مل رہا ہوتا ہے, یوزر جس کے تھرو ساری ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی لاجکس ہوگی, ڈیٹا لاجکس وغیرہ, یا مارکیٹنگ لاجکس وغیرہ, تو یہ تمام چیزیں ایک ہی سسٹم کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہیں, یہ موجود ہوتی ہیں. دیز ٹائپس آف سروسز آر ریلائبل, یہ تمام چیزیں ریلائبل تو ہیں, لیکن یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہوتا ہے, کیونکہ ان تمام چیزوں کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مشکل اس لیے ہوتا ہے
کیونکہ تمام یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ڈفرینٹ ویریئنس کی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز کی اپنی اپنی ایک لاجک ہے، اپنا ایک تو اسی لحاظ سے ان تمام کو ایک ہی جگہ پر کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس میں ایک ہی ورک کی ریپلیکیشنز پاسبل ہو سکتی ہیں، اور یہ آرکیٹیکچر ڈفرینٹ لیئرز رکھتا ہے۔ یہ ڈائیگرام ہے، اس کو ون ٹائر آرکیٹیکچر کو ڈائیگرام کی فارم میں دیکھیں، یہ دیکھیں ایک ہی فارم ہے، یعنی یہ کلائنٹ کمپیوٹرز ہیں اور یہ فائل سرورز ہیں۔ کلائنٹ کمپیوٹر سے فائل سرور، اس پہ تمام جو ڈیٹا ہوگا وہ یہاں پر موجود ہوگا، یا ایک ہی سسٹم کے اوپر تمام کی تمام پروسیسنگ ہوتی ہے ون ٹائر آرکیٹیکچر کے اندر، اسی لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے۔ جب ایک ہی سسٹم کے اوپر تمام پروسیسنگ ہوگی، تمام لاجکس ایک ہی سسٹم کے اوپر امپلیمنٹ ہوگی، کنفیگریشن ایک ہی سسٹم کے اوپر ہوگی، اور یہ وہی انٹرفیس بھی مہیا کر ہوگا، تو یہ تمام ڈفرینٹ چیزیں، یہ پروسیسنگ ہوتی ہے، تو اس کو کنٹرول کرنا، مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ٹو ٹائر آرکیٹیکچر ہے۔ ٹو ٹائر آرکیٹیکچر یہ ایک ون ٹائر سے بہتر آرکیٹیکچر ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کلائنٹ سرور جو انوائرمنٹ ہے دیٹ ہیلپ ٹو اسٹور یوزر انٹرفیس آن دا کلائنٹ سسٹم، یعنی ایک سائڈ پہ کلائنٹ سسٹم کے اوپر ہمیں یوزر انٹرفیس ملتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ سرور مشین کے اوپر اسٹور ہوتا ہے۔ یوزر انٹرفیس کی مدد سے ہم لوگ کوئی بھی انفارمیشن پٹ کرتے ہیں، تو لیکن وہ اسٹور جا کے ڈیٹا بیس کے اندر ہوتی ہے، اور ڈیٹا بیس جو ہوتا ہے وہ سرور مشین کے اوپر اسٹور ہوتا ہے۔ یہ دونوں جو بزنس لاجک اور ڈیٹا بیس لاجک جو ہوتی ہیں یہ کلائنٹ سسٹم پر بھی موجود ہو سکتی ہیں۔ اگر اس کے اوپر موجود نہیں ہے تو سرور سائڈ پہ پھر موجود ہوں گی۔ اگر سرور سائڈ پر موجود ہیں تو اس کے لیے ہمیں اس کو مینٹین کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، اس کے لیے مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے، یعنی تمام چیزوں کو پھر سرور سائڈ پہ مینٹین کرنا پڑتا ہے۔ اگر دونوں چیزیں ڈیٹا لاجک اور بزنس جو لاجکس ہوتی ہیں اگر وہ کلائنٹ سائڈ پہ ہوں، یعنی کلائنٹ ٹرمینل کے اوپر یا کلائنٹ نوڈ کے اوپر اکٹھی ہوں، تو یہ پھر اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیٹ کلائنٹ دین سرور آرکیٹیکچر کہلائے گا۔ یعنی دونوں چیزیں ڈیٹا لاجک اور بزنس لاجک اگر کلائنٹ کمپیوٹر کے اوپر موجود ہیں تو پھر ہم اس آرکیٹیکچر کو کہیں گے فیٹ کلائنٹ تھن سرور آرکیٹیکچر۔ اگر یہ دونوں بزنس لاجک اور ڈیٹا لاجک یہ سرور مشین کے اوپر کنٹرول کی جا رہی ہوں تو پھر ہم کہیں گے کہ تھن کلائنٹ فیٹ سرور آرکیٹیکچر۔ ٹو ٹائر آرکیٹیکچر یہ ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر یہ دیکھیں کہ ایک سائڈ یہ ہے جس کو کلائنٹ ٹائر کہا گیا ہے، اور دوسری ڈیٹا بیس ٹائر ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری ٹائر، اسی لیے کلائنٹ ٹائر اور ڈیٹا ٹائر یہ دو ٹائرز ہیں، اس کو نام اس لیے دیا گیا کہ یہ دو ٹائرز کی فارم میں ہے۔ کلائنٹ ٹائرز کے اندر یہ کلائنٹس کمپیوٹرز ہوتے ہیں جس میں ہم انٹرفیس وغیرہ یوزر انٹرفیس ہمیں معیار ہوتا ہے، جبکہ ڈیٹا بیس ٹائر کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا بیس سٹور ہو رہی ہوتی ہے، ڈیٹا بیس میں ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ یہاں پر سٹور ہوتا ہے۔ کلائنٹ یوزر انٹرفیس کی مدد سے اس ڈیٹا بیس کو پھر ایکسیس کرتا ہے، ڈیٹا بیس سرور کو ایکسیس کرتا ہے، جو پھر انفارمیشن اس کے اوپر آتی ہے کلائنٹ کمپیوٹر کے اوپر۔ بینیفٹس اس کے کیا ہیں کہ تمام اپلیکیشنز کو ڈیزائن کرنا آسان ہے، اس کے اندر میکسیمم یوزر سیٹسفیکشن ہوتی ہے کیونکہ سمپل ہے، ٹھیک ہے۔ امپلیمنٹیشن آف ہوموجینیس انوائرمنٹ دیتا ہے، یہ ہوموجینیس سے مراد ایک جیسا انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر، اور یہ بیسٹ پرفارمنس دیتا ہے، یہ اس کے بینیفٹس ہیں۔ لمیٹیشنز کون کون سی ہیں اس کے اندر؟ اس کی پور پرفارمنس ہوتی ہے جیسے جیسے یوزرز کنیکشنز بڑھتے جاتے ہیں، ہر یوزر کی کنیکشن جب بڑھتے جائیں گے تو اس کی پرفارمنس پور ہوتی جاتی ہے، کیونکہ جیسے یوزرز بڑھیں گے اس کی کمپلیکسٹی انکریز ہوتی جاتی ہے، جب کمپلیکسٹی انکریز ہوگی تو وہ اس کی پرفارمنس کو کم کر دیتی ہے۔ یہ اتنا زیادہ سیکیور نہیں ہے، لیس سیکیورٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آل کلائنٹس آر ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ اپون دا مینوفیکچررز ڈیٹا بیس، جتنے بھی کلائنٹس ہوتے ہیں وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں ڈیٹا بیس مینوفیکچررز کے اوپر، ٹھیک ہے۔ لیس پورٹیبلٹی ہوتی ہے اس کے اندر، لیس پورٹیبلٹی مینس کہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے ٹوٹل کا ٹوٹل یہ سسٹم ڈیٹا بیس کے اوپر، اسی لیے اس کے اندر پورٹیبلٹی کم ہے، یعنی ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ ہم نے دیکھا کہ سرور سائڈ کے اوپر ہوتی ہے، اس کو پورٹ کرنا مشکل ہے۔ پورٹیبلٹی سے مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا، منتقل کرنا، تو اس کے لیے اس سے
لیس پورٹیبلٹی یہ مہیا کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے 3 ٹائر آرکیٹیکچر. 3 آرکیٹیکچر سے مراد اس کے اندر 3 ٹائرز ہوتے ہیں. 2 ٹائرز کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک سائڈ پہ کلائنٹ کمپیوٹر ہوتے ہیں اور دوسری ٹائر تھی ہمارے پاس ڈیٹا بیس آرکیٹیکچر, جبکہ 3 ٹائر آرکیٹیکچر کے اندر 3 ٹائرز ہوتے ہیں. ایک سائڈ پہ کلائنٹ مشینز ہوتی ہیں, دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس اسی طرح ڈیٹا بیس ہے, لیکن درمیان میں ایک مڈل ویئر آ جاتی ہے. مڈل ویئر یہ کام کیا کرتی ہے کہ کلائنٹ جو مشین ہوتی ہے اس سے ہم ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں کوئی بھی سرور کی طرف, وہ پہلے ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ مڈل لیئر کے پاس جاتی ہے, یعنی اس ریکویسٹ کو مڈل لیئر ریسیو کرتی ہے. ریسیو کرنے کے بعد پھر وہ ریکویسٹ جو ہوتی ہے وہ سرور کو بھیجتا ہے. یعنی کوئی بھی ریکویسٹ پہلے تو سمپل تھا کہ کلائنٹ کمپیوٹر سے ریکویسٹ فارورڈ ہوتی ہے, وہ ڈائریکٹ سرور کے پاس چلی جاتی ہے 2 ٹائر کے اندر. اب ہوتا کیا ہے کہ درمیان میں ایک اور مڈل لیئر آ گئی ہے. اب وہ کیا کرے گی, مڈل لیئر کون سی, اس کو اپلیکیشن سرور کہتے ہیں. اب کلائنٹ کیا کرے گا, اپنے کمپیوٹر سے ریکویسٹ بھیجے گا اپلیکیشن سرور کے پاس. اپلیکیشن سرور سے وہ ریکویسٹ ہوتی ہوئی کس کے پاس, سرور کے پاس چلی جائے گی. ٹھیک ہے, سرور اس کے حساب سے پھر ہمیں وہ انفارمیشن یا جو بھی رسپانس کرنا ہوتا ہے وہ بھیجتا ہے. اب وہ بھیجے گا اپلیکیشن کے اوپر, اپلیکیشن سرور کے پاس وہ رسپانس آئے گا, پھر یوزر اس اپلیکیشن سرور سے اپنے کمپیوٹر کے اوپر وہ رسپانس جو ہوگا دیکھے گا. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ میں اپنے کمپیوٹر سے ٹائپ کرتا ہوں www.facebook.com. اب وہ اپلیکیشن کے تھرو جائے گا, جو ٹائپ ہوگا وہ اپلیکیشن سرور کے پاس جائے, اپلیکیشن سرور سے وہ ڈائریکٹ سرور کے پاس جائے گا. اب سرور جو فیس بک کا پیج ڈیمانڈ کیا گیا اسی کے حساب سے وہ فیس بک کا پیج نکال کے وہ اپلیکیشن کو دے گا, اور ہم اس اپلیکیشن لیئر کے اوپر تو ہوتا ہوا اب کلائنٹ کمپیوٹر کے پاس وہ ریکویسٹ, وہ جو رسپانس ہوگا فیس بک والا پیج ہوگا وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو مڈل لیئر ہوتی ہے نا, مڈل لیئر تمام ڈیٹا لاجکس اور بزنس لاجک وہ اس مڈل ویئر کے اوپر سٹور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس مڈل ویئر کے یوز سے جو فلیکسیبلٹی ہوتی ہے وہ امپروو ہوتی ہے اور پرفارمنس بھی انکریز ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ تمام کی تمام پروسیسنگ جو ہوتی ہے وہ جو ڈیٹا لاجکس ہوتے ہیں یا بزنس لاجکس ہیں وہ کیونکہ مڈل ویئر کے اوپر سٹور ہوتی ہیں, ان کی جو امپلیمنٹیشن ہوتی ہے وہ ساری مڈل ویئر کے اوپر ہوتی ہے اور پروسیسنگ بھی اسی کے اوپر ہوگی, جس سے جو سرور کے اوپر پروسیسنگ تھی وہ کم ہوگی. اس سے کیا ہوگی, پرفارمنس تھوڑی سی انکریز, اس کی فلیکسیبلٹی انکریز ہوگی. یہ ڈائیگرام کی فارم میں دکھایا گیا ہے اس کو 3 ٹائر آرکیٹیکچر کو. اب دیکھیں یہ کلائنٹ ٹائر تھا جیسے 2 ٹائر کے اندر موجود تھا, یہ ڈیٹا بیس ٹائر تھا جیسے 2 ٹائر کے اندر تھا, لیکن درمیان میں آپ دیکھیں اپلیکیشن ٹائر آ گیا. اب ریکویسٹ یہاں سے کلائنٹ کمپیوٹر سے جو ریکویسٹ بھیجے گی وہ پہلے جائے گی اپلیکیشن سرور کے پاس. اپلیکیشن سرور پھر وہ ریکویسٹ بھیجے گا ڈیٹا بیس سرور کو. یہاں پہ ریکویسٹ, اب ڈیٹا بیس سرور پہ پر وہ جو ریکویسٹ کی گئی تھی اسی کے حساب سے رسپانس کرے گا ڈیٹا بیس سرور. کس کو دے گا, وہ اپلیکیشن سرور کو دے گا, پھر اپلیکیشن سرور وہ کلائنٹ کمپیوٹر کو دے گا. اب یعنی یہ 3 مراحل میں وہ جو ریکویسٹ تھی وہ پروسیس ہوگی. اب اس کے اوپر اپلیکیشن سرور کے اوپر جو ڈیٹا لاجکس تھیں یا بزنس لاجک تھیں وہ ساری کی ساری یہاں پر سٹور ہوتی ہیں. اب یہاں پہ اس کی پروسیسنگ ہوتی ہے. اب وہ صرف جائے گا یہاں پہ, پروسیسنگ جو ہوگی اس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی, جو اس کے جو بھی ریکویسٹ ہوگی وہ رسپانس یہاں سے ہوتا ہوا پھر کلائنٹ کے پاس جائے گا. بینیفٹس اس کے کیا کیا ہیں, یہ ڈیٹا انٹیگریٹی دیتا ہے. ڈیٹا انٹیگریٹی سے مراد ڈیٹا کی ایکوریسی اور لائبلٹی. ڈیٹا ایکوریٹ جو بھی ریکویسٹ بھیجے گا اس کے حساب سے ایکوریٹ ڈیٹا مہیا کیا جاتا ہے, یا ہم نے کوئی اگر ڈیٹا سٹور کیا ہے تو وہ ایکوریٹ ڈیٹا جا کے سٹور کرتا ہے. سیکیورٹی اس کی امپروو ہوگی 2 ٹائر کی نسبت. 2 ٹائر میں سیکیورٹی کا بڑا ایشو تھا. ٹھیک ہے, یہاں پہ سیکیورٹی امپروو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں ہائیڈ ہو جاتی ہے, ڈیٹا بیس اسٹرکچر جو تھا وہ ہائیڈ ہو جاتا ہے, وہ یوزر نہیں دیکھ سکتا اس کو. لمیٹیشنز کیا ہوتی ہیں اس کی, پہلے جو تھا نا سمپل اسٹرکچر تھا, کلائنٹ کی اور سرور کی کمیونیکیشن ڈائریکٹ ہو رہی تھی, لیکن اب درمیان میں مڈل ویئر آ جاتا ہے. اب کیونکہ ریکویسٹ جو ہوتی ہے کلائنٹ سے مڈل ویئر کے پاس جا رہی ہوتی ہے, پھر مڈل ویئر سے پھر اس کے بعد جاتی ہے سرور کے پاس, یعنی ڈیٹا بیس سرور کے پاس بعد میں جاتی ہے.
اب درمیان میں مڈل ویئر ہونے کی وجہ سے جو کمیونیکیشن ہو جاتی ہے کلائنٹ اور سرور کی وہ ذرا کمپلیکس ہو جاتی ہے. یہ اس کی لمیٹیشنز ہے. اینڈ ٹائر آرکیٹیکچر اس کے بعد ہے. اس کو ملٹی ٹائر آرکیٹیکچر بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ 3 ٹائر آرکیٹیکچر کو تھوڑا سا انہینس کیا گیا ہے. 3 ٹائر آرکیٹیکچر میں 3 ٹائرز تھے یا 3 لیئرز تھیں. ابھی اس کے اندر جو اینڈ ٹائر ہے اس کے اندر ملٹی ٹائر آرکیٹیکچر ہے. اس کو بڑھا کے کیا گیا, یعنی 4 بھی ہو سکتی ہیں, 5 6 ملٹیپل ہو سکتی ہیں. اس آرکیٹیکچر کے اندر جو پریزنٹیشنز ہیں, اپلیکیشن پروسیسنگ ہے اور ڈیٹا مینجمنٹ فنکشنز ہوتے ہیں وہ آئسولیٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. آئسولیٹڈ سے مراد ان کا آپس میں ریلیشنز ہوتا ہے, یعنی آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں. بینیفٹس اس کے کیا ہیں؟ یہ فلیکسیبل اور ری یوزیبل اپلیکیشنز ڈلیور کرتا ہے. ری یوزیبل سے مراد اپلیکیشنز کو بار بار یوز کر سکتے ہیں. یہ فلیکسیبل ہوتا ہے یہ آرکیٹیکچر. لمیٹیشنز اس کے کیا ہے؟ اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک کمپلیکس اسٹرکچر ہے. ملٹی ٹائرز ہیں, ملٹیپل لیئرز ہوتی ہیں اس کے اندر, ٹھیک ہے. اس کو ڈیفینیٹلی ان جو کلائنٹ سرور کی کمیونیکیشن ہے وہ اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتی ہے, اس لیے اس کو امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل سی ایس تعلیم کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا انفارمیشن آپ کو ملتی رہے. تھینک یو.